اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ونعمتہ ومغفراتہ وجنت الحلالہ ودوزخ الحرامہ۔ ٹرو اسلامک انفو کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نظر بد کا لگنا حق ہے، اور اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے کے جانے والی ہوتی تو وہ نظر بد ہوتی، اور جب تم میں سے کسی سے بھی غسل کا مطالبہ کیا جائے تو وہ غسل ضرور کرے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، جس شخص کو کسی کی نظر بد لگ جاتی تو اسے غسل کرنے کا حکم دیا جاتا، پھر اس پانی سے اس مریض کا غسل کرا دیا جاتا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے باپ سہیل بن حنیف رضی اللہ عنہ نے غسل کا ارادہ کیا، اور جب اپنی قمیض اتاری تو عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ ان کی طرف دیکھ رہے تھے، کیونکہ میرے والد کا رنگ انتہائی سفید تھا اور جلد بہت خوبصورت تھی۔ عامر نے دیکھتے ہی کہا، میں نے آج تک اتنی خوبصورت جلد کسی کنواری لڑکی کی نہیں دیکھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ سہیل کو شدید بخار شروع ہو گیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام قصہ بتایا گیا، اور آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ سہیل کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، اور وہ اس حد تک خراب ہے کہ وہ اپنا سر تک زمین سے نہیں اٹھا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہیں کسی پر شک ہے کہ تمہیں کسی کی نظر بد لگی ہے؟ تو فرمایا، عامر بن ربیعہ پر شک ہو سکتا ہے۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوایا اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، تم میں سے کوئی کیوں اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے؟ کیا تم بارک اللہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ اب اس کے لیے غسل کرو۔ عامر رضی اللہ عنہ نے اپنا چہرہ، ہاتھ، کوہنیاں، گھٹنے، پاؤں اور چادر کے اندرونی حصے دھوئے، پھر اس پانی کو سہیل رضی اللہ عنہ کے اوپر بہا دیا گیا، اور سہیل رضی اللہ عنہ شفا یاب ہو گئے۔ عزیز دوستو، اس غسل کا طریقہ کچھ یوں ہے، جس آدمی کی نظر بد لگی ہو اس کے سامنے ایک برتن رکھ دیں، جس میں وہ سب سے پہلے کلی کرے اور اس پانی کو برتن میں گرائے، پھر اس کے بعد اپنا چہرہ دھوئے، پھر بائیں ہاتھ کے ذریعے اپنی دائیں ہتھیلی پہ پانی بہائے، پھر دائیں ہاتھ کے ذریعے اپنی بائیں ہتھیلی پہ پانی بہائے، پھر دائیں کوہنی، پھر بائیں کوہنی، پھر اسی طریقے سے دائیں کوہنی کو دھوئے اور پھر بائیں کوہنی کو دھوئے، پھر بائیں ہاتھ کے ذریعے اپنا دایاں پاؤں دھوئے، پھر دائیں ہاتھ کے ذریعے اپنا بایاں پاؤں دھوئے، پھر اسی طرح اپنے گھٹنوں پر پانی بہائے، پھر اپنی چادر یا شلوار وغیرہ کا اندرونی حصہ دھوئے، اور اس بات کا پورا خیال رکھے کہ وہ تمام پانی اس برتن کے اندر ہی گر رہا ہے۔ اس کے بعد جس شخص کو اس کی نظر بد لگی ہو، اس کے سر کی پچھلی جانب سے وہ پانی ایک ہی بار بہا دیا جائے، یعنی جس شخص کے اوپر نظر بد لگی ہے اس کی کمر کے اوپر آپ نے یہ ایک ہی بار پانی بہا دینا ہے۔ عزیز دوستو، یہ طریقہ تب ہے جب آپ کو معلوم ہو کہ آپ کو کس کی نظر بد لگی ہے، لیکن اگر آپ کو نہ معلوم ہو کہ آپ کو کس کی نظر بد لگی ہے یا کتنے لوگوں کی آپ کو نظر بد لگی ہے، تو آپ کسی سے اپنے اوپر دم بھی کروا سکتے ہیں۔ دم کرنے کے لیے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے سر پہ رکھیں، یا اگر کسی سے دم کروا رہے ہیں تو اس کا دایاں ہاتھ اپنے سر پہ رکھیں، اور سورہ قلم کی آیت نمبر 51 یعنی کہ 51 اور آخری 3 کل، جن میں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان تمام کلمات کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس شخص کے اوپر دم کر دینا ہے۔ یہ عمل آپ نے کم از کم 3 دن تک صبح و شام ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ بحکم خدا آپ کی نظر بد مکمل طور پہ ٹوٹ جائے گی۔ مولانا عبدالسلام فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ میرے اپنے گھر میں ہوا۔ ایک شخص اپنی بوڑھی والدہ کو لے کے میرے گھر آیا اور میرے پاس بیٹھ گیا، اور مجھے اپنی والدہ کے متعلق کچھ بتانے لگا، اور اس کی والدہ میرے گھر والوں کے پاس چلی گئی۔ میں نے انہیں واپس بلوایا اور ان پہ دم کیا، اور وہ دونوں واپس چلے گئے۔ میں اپنے گھر داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے گھر میں کیڑے ہی کیڑے ہیں۔ میرے گھر والوں نے گھر کی خوب صفائی کی، لیکن اچانک سے کیڑے پھر ظاہر ہو گئے اور پورے کمروں میں پھیل گئے۔ میں نے اپنے گھر والوں سے پوچھا، یہ جو بوڑھی عورت آئی تھی، اس نے تمہیں کیا کہا؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس عورت نے تو کچھ نہیں کہا، وہ تو بس بیٹھی رہی اور ایک کونے کو دیکھتی رہی۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ نظر بد کا نتیجہ ہے کہ گھر میں کیڑے ہی کیڑے نظر آ رہے ہیں۔ حالانکہ میرا گھر انتہائی سادہ ہے، چونکہ وہ عورت دیہات کی تھی، اس لیے بہت عجیب نظروں سے میرے گھر کو دیکھ رہی تھی اور نظر بد لگ گئی۔
میں نے پانی منگوایا، اس پر نظر بد والا دم کیا اور گھر کے تمام کونوں میں چھڑک دیا، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ کیڑے وہاں سے خود بخود غائب ہو گئے اور گھر دوبارہ پرانی حالت میں واپس آ گیا۔ عزیز دوستو، یاد رکھیں نظر کا لگنا حق ہے، اور اگر آپ اس کا علاج نہیں کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق حزی یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ، اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور علام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔